بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے خبر اور انشاء کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم سبق نمبر 11 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے جملہ خبریہ کی بحث۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد ترجمہ اور پھر تفصیل پڑھیں گے۔ الکلام علی الخبر۔ الخبر اما ان يكون جملة فعلية او اسمية فالأولى موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار، وقد تفيد الاستمرار التجددي بالقرائن إذا كان الفعل مضارعا كقول طريف أو كلما وردت أكاز قبيلة بعثوا إليه عريفهم يتوسم۔ ترجمہ دیکھیے، جملہ خبریہ یا تو جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ۔ پھر پہلا جملہ فعلیہ اس غرض سے وضع کیا گیا ہے کہ وہ مختصر طور پر خاص زمانے میں کسی چیز کے ظاہر ہونے کا فائدہ دے، اور کبھی استمرار تجددی کا فائدہ بھی دیتا ہے، جبکہ فعل اس جملے میں مضارع ہو، جیسا کہ طریف شاعر کا قول او کلما وردت اکاز قبیلۃ بعثوا الی عریفہم یتوسم۔ کیا جب جب بازار اکاز میں کوئی قبیلہ عرب کا اترے گا تو اس قبیلے والے میرے پاس اپنے کسی ایسے نمائندے کو بھیجیں گے جو اپنی فراست اور عقل مندی سے حقیقت کو سمجھ سکتا ہو، یعنی مجھے پہچان سکتا ہو۔ اب تفصیل دیکھیے۔ جملہ خبریہ کی تعریف کے بعد اس کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ خبر کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جملہ فعلیہ خبریہ، نمبر 2 جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان دونوں کی تعریفیں آپ نے نحو میں بھی پڑھی ہیں۔ یہاں پر مصنفین نے طوالت سے بچنے کی خاطر اختصار کی غرض سے ان دونوں کی تعریفیں بیان نہیں فرمائی۔ ان دونوں کو لانے کا فائدہ کیا ہے؟ علم بلاغت والوں کے نزدیک جملہ فعلیہ کو کس لیے وضع کیا گیا ہے اور جملہ اسمیہ کو کس لیے وضع کیا گیا ہے، اس عبارت میں اس کا بیان ہے۔ تو فالأولی سے مراد جملہ فعلیہ ہے، موضوعۃ وضع کیا گیا ہے لإفادۃ الحدوث، حدوث کا فائدہ پہنچانے کے لیے، فی زمن مخصوص، ایک مخصوص زمانے میں، مع الاختصار، اختصار کے ساتھ۔ جملہ فعلیہ کو کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ یہاں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جملہ فعلیہ کو مخصوص زمانے میں اختصار کے ساتھ حدوث کا فائدہ پہنچانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ حدوث کہا جاتا ہے کسی چیز کا دائمی نہ ہونا، دوام اور استمرار کے خلاف اس کے مقابلے میں جو چیز آئے اس کو حدوث کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ہے اس میں دوام اور استمرار ہوتا ہے، اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس میں دوام اور استمرار نہیں ہوتا۔ تو جس چیز میں دوام اور استمرار نہ ہو اس چیز کو حادث کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جملہ فعلیہ میں حدوث ہوتا ہے، اس میں استمرار اور ہمیشگی نہیں ہوتی۔ جملہ فعلیہ فعل پر مشتمل ہوتا ہے، اور فعل اگر ماضی ہو تو وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس میں دوام اور استمرار نہیں ہے۔ اگر وہ فعل مضارع ہو تو پھر اس میں دو احتمال ہیں، یا تو وہ حال ہے، اگر حال ہے تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو اس میں بھی دوام اور ہمیشگی نہیں ہے، حدوث ہے۔ اگر اس میں احتمال مستقبل کا ہے تو مستقبل کا زمانہ بھی جو ہے وہ آئے گا اور گزر جائے گا، اس میں بھی دوام اور استمرار نہیں ہے۔ تو لہٰذا فعل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حدوث ہوتا ہے، استمرار اور ہمیشگی نہیں ہوتی۔ اب اس کو سمجھیے کہ جملہ فعلیہ کو وضع کیا گیا ہے حدوث کا فائدہ پہنچانے کے لیے، فی زمن مخصوص، مخصوص زمانے میں۔ مخصوص زمانے سے مراد ماضی، حال اور مستقبل ہے۔ اگر فعل ماضی کا ہے تو وہ ایک مخصوص زمانے یعنی صرف ماضی پر دلالت کرے گا، جیسے ضربہ۔ اور اگر فعل مضارع ہو تو پھر قرینہ کے ساتھ یا وہ حال پر دلالت کرے گا یا استقبال پر دلالت کرے گا۔ ماضی ہو یا حال ہو یا استقبال ہو، یہ 3 مخصوص زمانے ہیں، اور یہ فعل ان 3 مخصوص زمانوں پر دلالت کرے گا۔
تو جملہ فعلیہ میں دوام اور استمرار نہیں ہوتا. دوام اور استمرار اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق 3 زمانوں میں سے کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ ہے، اور زمانے بدلتے رہتے ہیں. اگر ماضی ہے تو وہ گزر جائے گا، اور حال ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر بعد مستقبل بن جائے گا، اور مستقبل جب شروع ہوگا تو یہ بھی پرسوں ختم ہو جائے گا. تو یہ زمانے حادث ہیں، اور ان زمانوں پر دلالت کرنے والا فعل بھی حادث ہوگا. تو اس لیے جملہ فعلیہ کو وضع کیا گیا ہے حدوث کا فائدہ پہنچانے کے لیے. دوسری چیز جو اس میں ہے فی زمن مخصوص، مخصوص زمانوں سے مراد ماضی، حال اور مستقبل ہیں. یعنی کوئی فعل ایسا ہے جو ماضی پر دلالت کرے گا تو وہ مخصوص زمانہ ہے. کوئی فعل ایسا ہے کہ وہ حال یا مستقبل پر دلالت کرے گا تو وہ ایک مخصوص زمانہ ہے. آگے جو قید لگائی ہے مع الاختصار کی، اختصار کا مطلب ہے کہ وہ فعل بذاتی ہی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے پر دلالت کرے گا. زمانے پر دلالت کرنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی اور چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہوگی. دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فعل نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی مخصوص زمانے پر دلالت کرتی ہیں. ان کے ساتھ کسی چیز کو ملا دیا جاتا ہے، تب وہ مخصوص زمانے پر دلالت کرتی ہیں. مثال کے طور پر ضارب الامس، اب دیکھیں کہ گزشتہ کل پر دلالت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ امس گزشتہ کل کو کہا جاتا ہے، اور گزشتہ کل ماضی ہے. اسی طرح ضارب الآن، ابھی مارنے والا، اب دیکھیں آن حال پر دلالت کر رہا ہے. ضارب الغد، غد کل کو کہا جاتا ہے اور کل مستقبل ہے. ضارب الغد کل پر دلالت کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں لفظ ضارب مختصر طور پر نہ ماضی پر دلالت کرتا ہے، نہ حال پر، اور نہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے. دلالت کب کرے گا؟ جب ہم اس کے ساتھ کوئی چیز ملائیں گے. الامس کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ماضی پر دلالت کرے گا. الآن کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ حال پر دلالت کرے گا. اور اگر الغد کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ کل پر دلالت کرے گا، مستقبل پر دلالت کرے گا. لیکن فعل اختصار کے ساتھ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر اس لیے دلالت کرتا ہے کہ دلالت علی الازمنۃ ثلاثہ کے لیے اس فعل کے ساتھ کوئی اور چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب دیکھیں ضربہ کے ساتھ آپ کچھ بھی نہ ملائیں تو بھی یہ ماضی پر دلالت کرتا ہے. اختصار ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیں ضارب الامس، اس کے مقابلے میں ضربہ مختصر ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں ملائی گئی. یضرب، دیکھیں حال پر بھی دلالت کرتا ہے، مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے. حال اور مستقبل پر دلالت کرنے کے لیے یضرب کے ساتھ کوئی اور چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مع الاختصار کی قید اس لیے لگائی ہے تاکہ ضارب الامس، ضارب الآن، ضارب الغد اور اس جیسے جملوں کو نکالا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ بھی اگرچہ زمانہ مخصوصہ پر دلالت کرتے ہیں لیکن مع الاختصار نہیں، ان کے ساتھ کوئی اور چیز ملائی گئی ہے. جبکہ فعل بغیر کسی چیز کے ملائے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرتا ہے تو مع الاختصار کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور ملانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس حالت میں ہے، لفظ کی جو صورت اور حیت بنی ہے اسی صورت اور حیت سے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے گا. جیسا کہ ضربہ ماضی پر دلالت کرتا ہے، ماضی پر دلالت کرنے کے لیے ضربہ کے ساتھ اور کوئی چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہے. یضرب، اس کے ساتھ اور کوئی چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی اسی حالت میں اسی اختصار کے ساتھ حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے. اب آگے دیکھیے وقد تفید. قد میں اصول آپ نے پڑھا ہے کہ قد جب فعل ماضی پر داخل ہو تو پھر یہ یقیناً اور تحقیق کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور اس وقت
اس کو حرف تحقیق کہا جاتا ہے، جیسے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً تحقیق اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہوا۔ اور قد جب فعل مضارع پر داخل ہو تو پھر اس کو حرف تقلیل کہا جاتا ہے، پھر یہ تقلیل کا معنی دیتا ہے۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ کبھی کبھار سے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ قد فعل مضارع پر داخل ہوا ہوتا ہے اور آپ اس کا ترجمہ تحقیق سے کرتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ قد کو دیکھیں کہ قد کے بعد فعل ماضی آیا ہے یا مضارع۔ اگر فعل ماضی آیا ہے تو بلا شبہ آپ تحقیق سے اس کا ترجمہ کریں، یقیناً سے اس کا ترجمہ کریں، بے شک سے اس کا ترجمہ کریں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر قد فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو پھر وہ تقلیل کا معنی دیتا ہے، اس کو قد تقلیلیہ یا حروف تقلیل کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ترجمہ بے شک یا یقیناً یا تحقیق سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا ترجمہ کبھی کبھار سے کیا جاتا ہے، تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اب یہاں پر قد کا ترجمہ کبھی کبھار سے کیا گیا ہے۔ یہاں پر وقد تفیدو کی ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے جملہ فعلیہ کی طرف، یعنی کہ جملہ فعلیہ کبھی کبھار استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے، بالقرائن، قرائن کے ساتھ، یعنی کوئی ایسی واضح نشانی ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں جملہ فعلیہ استمرار کا فائدہ دے رہا ہے۔ جملہ فعلیہ ویسے تو حدوث کا فائدہ دیتا ہے، استمرار کا فائدہ نہیں دیتا، اور یہاں آگے جا کے بیان کر دیا کہ کبھی کبھار استمرار کا فائدہ دیتا ہے، لیکن وہ استمرار مطلق استمرار نہیں ہوتا بلکہ استمرار تجددی ہوتا ہے، لیکن بالقرائن۔ دیکھیں، کسی چیز کو پہچاننے کے لیے کوئی نشانی، کوئی علامت ہوتی ہے، اس کو قرینہ کہا جاتا ہے۔ قرینہ کبھی لفظی ہوتا ہے اور قرینہ کبھی معنوی ہوتا ہے، لفظوں میں تو موجود نہیں ہوتا لیکن معنی اور مفہوم سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر یہ مراد ہے۔ اب دیکھیں، استمرار تجددی اس استمرار کو کہا جاتا ہے جو وقتاً فوقتاً پیدا ہوتا ہے، یعنی بار بار ایک کام کو کیا جاتا ہے تو اس کو استمرار تجددی کہا جاتا ہے، حالانکہ خود اس کے اندر استمرار نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک مرتبہ اس کام کو کر دیا تو ختم ہو گیا، استمرار نہیں ہے، لیکن بار بار آپ اس کو کر رہے ہیں تو بار بار کرنے کے نتیجے میں استمرار پیدا ہوتا جا رہا ہے، مطلق استمرار نہیں ہے۔ مطلق استمرار اس کو کہتے ہیں کہ ہمیشگی برقرار ہو۔ استمرار تجددی میں وہ ہمیشگی برقرار نہیں رہتی بلکہ ہمیشگی اس کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جب آپ اس کام کو کرتے ہیں تو اس میں ہمیشگی پیدا ہوتی ہے، تو اس کو استمرار تجددی کہا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، وقت تفید الاستمرار التجددیہ، یہ جملہ فعلیہ کبھی کبھار استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے بالقرائن، قرائن کے ساتھ، چاہے وہ لفظی قرائن ہو چاہے وہ معنوی قرینہ ہو، لیکن کب؟ جب فعل مضارع ہو۔ فعل مضارع کی قید اس لیے لگائی ہے کہ یہ جو ماضی ہوتا ہے یہ تو گزر چکا ہے، تو جو کام گزر چکا ہے اب اس میں ہمیشگی کیسے ہو سکتی ہے؟ مضارع اس لیے کہا کہ مضارع یا تو حال ہے یا مستقبل ہے، یہ کام جب تک ہوتا رہے گا اس میں استمرار برقرار رہے گا، اس کو استمرار تجددی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے کہ تعریف کے قول سے پہلے یہ جان لیجئے کہ عرب والے لوگ بڑے بہادر ہوتے تھے، اپنے دشمن کو قتل کرتے تھے سر عام، لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے تھے کہ اپنا چہرہ چھپا کر پھرتے تھے تاکہ جس کو میں نے قتل کیا ہے اس کے اہل و عیال، اس کے ورثاء مجھے دیکھ کر پہچان نہ لیں، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اس وجہ سے وہ اپنا چہرہ چھپاتے تھے۔ لیکن یہ طریف ایسا بہادر آدمی تھا کہ اپنا چہرہ کھلا رکھتا تھا اور سر عام پھرتا تھا کہ آؤ
مجھے پہچانو اور مجھے قتل کرو۔ اسی پس منظر میں اس نے یہ شعر کہا ہے، اَوَكُلَّمَا وَرَدَتْ أُكَازَ قَبِيلَةٌ بَعَثُوا إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ يَتَوَسَّمُونَ۔ اُکاز ایک مقام کا نام ہے کہ وہاں پر اُکاز کا میلہ لگا کرتا تھا، اور عام طور پر چونکہ اُکاز کے میلے میں سارے لوگ جمع ہوتے تھے، اس لیے مقتول کے ورثاء قاتل کو اس میلے میں تلاش کرتے تھے۔ طریف اپنی بہادری کو بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اُکاز کے میلے میں جب بھی کوئی قبیلہ وارد ہوتا ہے، بَعَثُوا إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ يَتَوَسَّمُونَ، تو وہ اپنے عریف کو میرے پاس بھیجتے ہیں۔ عریف سردار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سردار کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ سردار جو ہے وہ جاسوسی کے لیے نہیں جاتا، کسی کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتا، بلکہ اپنے ماتحتوں کو بھیجتا ہے۔ عریف نمائندہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عریف قیافہ شناس کے معنی میں بھی آتا ہے، جو نشانات دیکھ کر کسی چیز کو پہچان سکے، تو یہاں یہ عریف دوسرے یا تیسرے معنی میں ہے۔ یتوسم، یہ توسم سے ہے۔ توسم کہا جاتا ہے نشانات سے کسی چیز کو پہچاننا۔ عام طور پر شعراء نے توسم کا جو معنی کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ فراست سے، اپنی سمجھداری سے کسی چیز کو پہچاننا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یتوسم، توسم کا جو اصل مادہ ہے وہ وسمن ہے۔ آپ نے اسمن کی بحث میں یہ پڑھا ہے کہ اسمن جو ہے یہ وسمن سے ہے، اور وسمن نشانی کو کہا جاتا ہے، تو یہاں توسم کا مطلب ہوگا نشانی اور علامت سے کسی چیز کو پہچاننا۔ اب اس شعر میں سمجھنے والی بات یتوسم ہے۔ یتوسم فعل مضارع ہے، یہاں پر استمرار تجددی کا فائدہ دے رہا ہے۔ یتوسم میں توسم ہے، نشانات سے کسی چیز کو پہچاننے کی کوشش کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پر قرینہ معنوی ہمارے پاس موجود ہے۔ قرینہ معنوی اس طرح سے ہے کہ یہ جو عریف ہے، یہ جو نمائندہ کہا ہے، یہ بار بار علامات سے پہچاننے کی کوشش کرے گا۔ جب تک یہ علامات دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرتا رہے گا، یہ جو توسم کا عمل کر رہا ہے، نشانات سے پہچاننے کا کام جو یہ سر انجام دے رہا ہے، اس میں استمرار پیدا ہوتا جائے گا۔ کبھی ایک کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کبھی دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کبھی تیسرے کو دیکھ رہا ہے، اس قاتل کی پہچان کے لیے۔ تو جب تک یہ توسم کرتا رہے گا، یہ علامات سے پہچاننے کی کوشش کرتا رہے گا، اس کام میں استمرار پیدا ہوتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ اس نے ایسے ہی دیکھا اور پہچان لیا، اور پہچاننے کے ساتھ اس کا کام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ توسم ابھی کر رہا ہے۔ کلما وردت، جب بھی اکاز میں کوئی قبیلہ اترتا ہے، اب دیکھیں جب بھی قبیلہ اترے گا تو یہ شخص جا کر توسم کرے گا، تو اس میں استمرار پیدا ہوتا رہے گا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ فعل کبھی کبھار استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے۔ یہاں پر لفظ یتوسم فعل مضارع ہے، اور یہ استمرار تجددی کا فائدہ دے رہا ہے۔ یہ تھا جملہ فعلیہ کے بارے میں۔ کل ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔